اب اخیر میں برادر محترم اور اپنے مہمان خصوصی قاری ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری بھی فرمائش ہے، ہمارے بچوں کی فرمائش ہے کہ چند نعتیہ اشعار پڑھ کر اور مجلس کا اختتام فرمائیں۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات بہت مکرم اور معتبر شخصیات ہیں، آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال الامر فوق الادب۔ ہمارے عزیز مولانا مفتی شرافت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت عزیز اور میرے بہت قریبی بھائی کی طرح ہیں، اللہ نے علم سے نوازا، شخصیت ہے آپ ماشاءاللہ۔ شخص ہونا الگ چیز ہے، شخصیت ہونا الگ چیز ہے، اور آپ سے تو میں اب مل رہا ہوں، یہ ہمارے بچپن کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تو طبیعت یہ چاہیے کہ ہمارے جو احباب ساتھی ہیں وہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ ہم تو کچھ کر نہیں پا رہے، لیکن کم از کم اپنے ساتھیوں سے تو واقف ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں آ کر بڑی طبیعت خوش ہوئی، آپ حضرات کا مشغلہ دیکھا، معمولات دیکھے، اس میں ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی۔ مدرسہ صرف پڑھنے کی جگہ نہیں، سیکھنے کی جگہ ہے۔ طور طریقے سیکھیں، شعور سیکھیں، تربیت سیکھیں، کیونکہ ہمیں پھر معاشرے میں جانا ہے، وہاں کام کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے لیے صرف پڑھنے کی ہوگی تو پڑھ کر آپ چلے جائیں گے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیکھنا بھی ہے انشاءاللہ۔ سیکھیں گے تو انشاءاللہ مدرسے کا بھی حق ادا ہوگا، اور قوم و ملت جو ہم سے امید رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم پورے اتریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آپ خود ماشاءاللہ دن رات نصیحتیں سنتے ہیں، جو نصیحت کرنا آتا بھی نہیں، بس چونکہ آپ ہمارے دین و ایمان اور ملت کے اہم امانت ہے، آپ پر جو محنت مدرسے میں ہو رہی ہے اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں، ایسے ہی نہ سوچیں کہ گھر والوں نے ہمیں بھیج دیا اور یہ دن رات ہمارے پیچھے پڑے رہتے، نہ نیند پوری ہو رہی، ایسے نہ آرام پورا ہو رہا، نہیں، یہ زندگی ہی ایسی ہے۔ اگر ہم نے آرام اور راحت میں وقت گزارا کچھ نہیں سیکھ پائیں گے، تو اس لیے نیندیں بھی قربان کرو، خواہشات کو بھی قربان کرو، بیاہ شادیوں کو بھی قربان کرو۔ بہت سے حالات آتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم مدرسے سے ایک دن کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہماری جو برکت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس لیے خوب محنت سے پڑھیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ حاضر ہوں، بہرحال آیا تو تھا میں کچھ سیکھنے کے لیے، باقی حضرت کا حکم ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، 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 اس لیے اس ذات پر، اس لیے اس ذات پر ہر دو جہاں قربان ہے، کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز سن کے یقین سے آگے میں نے پڑھا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، جزاک اللہ۔ ہمارے سفر کے اہم شخص بزرگ جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، ان کی توجہ ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں پھر آپ کے سماعت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔
اس شعر کے اندر خصوصاً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کا تذکرہ ہے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کو چند الفاظ میں کہنا یہی شعر کا کمال ہے۔ فرمایا کہ یہ قاری احسان محسن کی نعت ہے، بہت مشہور ہے قاری احسان محسن، تو مجھے پسند آئی اس لیے میں نے لکھ لی۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، اس لیے اس ذات پر ہر دو جہاں قربان ہے۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، جو ہوا شیدا نبی کا ہو گیا اس کا خدا، جو ہوا شیدا نبی کا ہو گیا اس کا خدا۔ میں نہیں کہتا ہوں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے۔ اس کا اظہار اس شعر میں کیا گیا ہے۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، سینکڑوں احسان اس نے اپنے بندوں پر کیے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر جی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سینکڑوں احسان اس نے اپنے بندوں پر کیے، امتی ان کا بنایا، یہ بڑا احسان ہے۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب قرآن کریم میں بھی بیان کیے گئے، خود احادیث میں بھی آپ کے مراتب موقع بموقع آتے رہتے ہیں۔ یہ دو شعر آپ کے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، وہ امام الانبیاء سے سید الکونین ہے، وہ امام الانبیاء سے سید الکونین ہے، عرش اعظم کا خصوصی بس وہی مہمان ہے۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے۔ ہمیں ہر حال میں تابع ہو کر رہنا ہے جی، سنتوں کے اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر رہنا ہے، یہی اصل ہمارا حق ہے۔ شک نہیں محسن رضا حق میسر ہے اسے، اللہ بھی اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے۔ شک نہیں محسن رضا حق میسر ہے اسے، جو محمد مصطفیٰ کا تابع فرمان ہے۔ کتنی افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے،
اس لیے اس ذات پر ہر دو جہاں قربان ہے۔ ہم لوگوں کا پڑھائی کا زمانہ تو چلا گیا، جب پڑھتے تھے ایسے میں اب تو ہمارا سننے کا زمانہ ہے۔ طلبہ بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، ابھی مفتی صاحب اتنا عمدہ پڑھ رہے تھے، بقول حضرت مفتی صاحب کے وقت کی قلت نہ ہوتی تو بہت دیر تک سنتے۔ تو اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔